دعائیں سب کے لیے جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں اور ہمارے آرٹس کونسل کے، ہمارے پاکستان کے، اور اپنی پہچان کا وقت آپ ہماری طرف سے بتا دیں. مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا، لیکن کوئی بھی آرٹس کونسل مکمل ذمہ داری لے کر. سر آج عارف جیوا سے ملاقات ایک مرتبہ تارا نے کروائی تو بڑا اچھا لگا، بہت خوشی ہو، بہت ڈیسنٹ ہے وہ عارف جیوا. اور ان سے تو حنیف بھائی سے تو میری بڑی بچپن کی ملاقاتیں ہیں، بچپن کی میری تو محبتیں ہیں، اور یہ بڑے گریٹ لوگ ہیں کہ وہ ان بچوں کا خیال کرتے ہیں تارا کی موجودگی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، صبر و جمیل عطا کرے. اور ہماری بھابھی کو جو سب سے زیادہ اس وقت جنہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ ان کو صبر عطا کرے. ان کا ایک ساتھی ساری زندگی ساتھ رہنے کے بعد انہیں اکیلا چھوڑ کے اللہ کو پیارا ہو گیا اور اللہ کی آنکھ کا تارا بن گیا. تو بہت ساری دعاؤں کی بات میری گزارش ہے کہ سب صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، تارا کو. اب تارا کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعا کریں، اس کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، سورہ رحمان، سورہ یاسین، یہ سب پڑھ کے جتنا یہاں سے ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں وہ کریں. تارا کو اسی کی ضرورت ہے اور ہم تارا سے سب محبت کرتے ہیں. تارا بھائی السلام علیکم، اینڈ آئی لو یو ٹو. ہمیشہ انہوں نے ہم سے کہا آئی لو یو، آئی لو یو. آج ہم سب کہتے ہیں آئی لو یو. دعا کے لیے آپ اپنے لیے دعا کریں، وہی کرم دعا 3 پور پڑھ کے بخش دیا کریں تارا بھائی کو کہ آپ کو 58 سال ہنسایا اور 58 سال تک انٹرٹین کیا ہے. قرض ادا کر سکے، ہمارا یہ قرض ادا کرنا قبول فرما اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما. میری بہن تارا کی اہلیہ، میرے بچے، میرے بھائی حدیث، سب کو اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی صبر جمیل دے، ہم سب کو صبر دے. اللہ پاک ہم سب کو ایک توفیق دے کہ جب بھی وقت ملے نماز میں سچے دل سے اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 قل اپنے لوائقین کے ساتھ پڑھ کر اس کے لیے دل سے آمین کہیں. نہ جانے کس کی آمین اس کے درجات اور بلند کر دے. صدق اللہ علیہ آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ویورز. آج تعزیتی ریفرنس جو کہ منعقد ہوا آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں، جو محمد احمد شاہ صاحب کی روایت ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں سینئر ایکٹروں کے لیے، اور مرنے کے بعد سینئر ہو جونیئر ہو کوئی بھی ہو ان کا تعزیتی ریفرنس رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہے میت میں نہیں پہنچ سکتے، سوئم میں نہیں پہنچ سکتے. تعزیتی ریفرنس میں تو اس لیے پہنچتے ہیں کہ اور دعائیں مغفرت جو ہے سب مل کر ہو جاتی ہے. یہ بڑا اچھا اقدام ہے شاہ صاحب کا، اور ویسے بھی مطلب بہت خیال کرتے ہیں شاہ صاحب فنکاروں کے لیے. اور اسماعیل تارا جو ہے وہ تو ایک لیجنڈ جسے کہتے ہیں نا، ورتھ اسٹائل آرٹسٹ، جس کو آپ کوئی بھی کریکٹر دے دیں، چاہے وہ ڈانسر کا ہو، چاہے وہ گلوکار کا ہو، چاہے وہ کامیڈی ہو، ٹریجڈی ہو، وہ ورتھ اسٹائل ایکٹر تھا اسماعیل تارا. اور میرا اس کا ساتھ تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی 45-46 سال کا تھا. چھوٹے سے بڑا ہوا ان کے ساتھ، اور اتنی محبت کرنے والے شخص. اور بس 50-50 کے اندر بھی مجھے بہت بولا، لیکن میں نے رؤوف عالم کو دے دیا ان کو کہ یہ ٹپیکل چہرہ یہ کر لو، اور مجھے شوق نہیں تھا اداکاری کا، ورنہ تارا بھائی لازمی مجھے اپنے ساتھ رکھتے. بہرحال وقت ایسا تھا کہ آج بھی میری ایسی ہی تھی ان سے دوستی اور بھائیوں والی. میرے بڑے بھائی تھے وہ، بس اب وہ چلے گئے، یادیں رہ گئی ہیں، اور یہ یادیں ہمیشہ دل میں رہے گی ہمارے تارا بھائی کی. اور اسماعیل تارا کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کے گھر والوں کو، لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ لوگ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب ہے ان کو بخشتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور گھر والوں کو، بھابھی کو، ہماری بھتیجی کو، چاروں بیٹوں کو اور بھائیوں کو، سب کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تھینک یو، جزاک اللہ.
خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے لوگ بھائی؟ اللہ کا شکر کرو. اسماعیل طارہ بھائی کا ریفرنس کے حوالے سے جو ہوا ہے تعزیتی اس کے حوالے سے ہاں آج یہ پاکستان آرٹ کونسل نے اسماعیل طارہ کا تعزیتی ریفرنس کیا ہے. بہت بڑے آرٹسٹ تھے, استادوں کے استاد تھے. 50 سے ان کو فیم ملا, بڑے گیٹ اپ کیے انہوں نے, بہت سارے گیٹ اپ کیے. ہر گیٹ اپ میں وہی نظر آتے تھے جو گیٹ اپ ہوتا تھا. اور میرے ساتھ اسٹیج پہ کام بھی کیا, ڈرامے بھی کیے, میمنی ڈرامے کیے, اردو ڈرامے کیے. ٹی وی کا ایک لانگ پلے میرا لکھا ہوا وہ بھی کیا انہوں نے. بڑے ملنسار, پیار کرنے والے بڑے بھائیوں کی طرح, استادوں کی طرح تھے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے. ناظرین اقبال لطیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پی ٹی وی کے سینئر ڈائریکٹر پروڈیوسر, ماشاءاللہ آرٹ کونسل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی کیا حال ہے, خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اسماعیل طارہ بھائی کے حوالے سے ریفرنس بھائی بچپن کا دوست تھا, میرے ساتھ بے شمار سیریلز کیے, بے شمار ڈرامے کیے, 50-50 کیا, گھراواں کیا, انتظار فرمائیے کیا, ہلو ہلو کیا, اے آر وائی کے اندر لیاری کنگ لائف کیا. ہمارا بہت ساتھ تھا, ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے تھے. ایک ہفتہ بڑا تھا مجھ سے, ہر سالگرہ پہ مجھے ہیپی برتھ ڈے کہتا تھا. جس رات میری برتھ ڈے تھی اس رات وہ چلا گیا اور بس دکھ دے گیا. اللہ اس کو جنت نصیب کرے, سلامت رکھے, دو جہان میں اس کو کامیابیاں کامران دے. فلم ایکٹر اسلم شیخ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو سینئر آرٹسٹ ہیں. السلام علیکم اسلم بھائی. وعلیکم السلام. اسماعیل طارہ بھائی کے حوالے سے پروگرام ہوا ہے. اسماعیل طارہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ایسا درخشاں ستارہ تھا, ایسا تارہ تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے جانا ہے. آج ان کی باری ہے, کل ہماری باری ہے. رہی اس دنیا میں رہ کے کام کرنے کی تو وہ ہمیشہ یاد رہے گا اسماعیل طارہ صاحب کا کام. 50-50 پاکستان ٹیلی ویژن جب تک ہے, پاکستان جب تک ہے, 50-50 لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا. ان کا فن, فلم اسکرین, ٹیلی ویژن اسکرین یا اسٹیج پر جو بھی کام تھا, اسماعیل طارہ کا لوگ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کام ایسا کرو جو مدتوں یاد رہیں اور لوگ آپ کے کام سے آپ کو پہچانیں. نہیں تو بہت سارے لوگ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا. لیکن فن کی جہاں بات آتی ہے, کام کی جہاں بات آتی ہے, وہاں ایسا کام کر کے جاؤ کہ آپ کے فن سے آپ کی رہتی دنیا تک شناخت رہے. اسماعیل طارہ کا کام, اس کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا. بہت شکریہ. کہ ان کا بیٹا تھا میں طارہ بھائی کا, اور اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک, یعنی پھر دوبارہ شروع ہوا پھر لاسٹ تک کنٹینیو کے ساتھ میں نے پروگرام سارے کیے. تقریباً 250 قریب میرے اپنے کلپ ہے ان کے ساتھ, جن میں سائلنٹ زیادہ ہے اور بولنے والے کم ہیں. تو یہ طارہ بھائی وہ ہستی تھی کہ وہ نیچے گرے ہوئے انسان کو اوپر لے کے آتے تھے, یہ ان کا کام تھا. جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا علی بے کا, لیکن ٹی وی پہ لے کے جانے والا میرا استاد میرے محسن طارہ بھائی ہیں, اور اس میں محنت کرنے والے ہمارے ڈائریکٹر شعیب منصور تھے جنہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں طارہ بھائی لایا تو صحیح. اچھا میں آیا بھی ان کی جگہ پر ہوں. صلاح الدین طوفانی بہت بڑے کامیڈین تھے. ان دنوں وہ ذرا مسئلہ چل گیا تھا ان کا, جیل وغیرہ میں ان کا چل رہا تھا سیاست کا, تو ان کی جگہ پہ انہوں نے بھی مجھے کاسٹ کیا طارہ بھائی نے. ان کے بیٹے سے بھی بات ہو رہی تھی ہماری. ہاں تو انہوں نے مجھے, ہاں علی نے وہ آدھی بات, مطلب میں وہیں سے, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جگہ پہ انہوں نے مجھے لیا. پھر ان کے بعد ماشاءاللہ میں نے کافی عروج پایا. پھر میں بھی ان کے ساتھ, جب وہ باہر آیا تو میں کامیڈی ان کے ساتھ کرتا رہا. صلاح الدین بھائی, میں نے بولا بھائی جب آپ کی جگہ بن گیا, نہیں رہو, تجھے جو نے سلیکٹ کیا نا طارہ نے بالکل صحیح کیا ہوا, مجھے نہیں آنا. وہ نہیں آئے بھی, اور مجھے آگے انہوں نے ان کی بھی ایک خواہش کی صلاح الدین طوفانی صاحب کی کہ میں آگے بڑھوں. لیکن بس انہوں نے زیبا صاحبہ نے مجھے زیادہ, مطلب ماں باپ کا پورا پیار دیا. میں تقریباً 17 سال کی عمر میں پروگرام میں گیا تھا. میں آج آپ کی دعا سے میں 60 سال کا ہو چکا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سب کی محبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری ٹیم میں آپس میں ابھی بھی پہلے فیملی تھی, آج بھی فیملی. میں آخر تک میں طارہ بھائی گھر جاتے ہی رہا ہوں. ہر 15 دن میں ان کی فیملی گواہ ہے کہ 15 دن میں 20 دن میں ان کے گھر میں روپ میں مل کے آتا تھا. تو یہ بس دعا کریں ان کے لیے, مغفرت اللہ تعالیٰ ان کی کرے. اور کبھی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے زندگی میں بھول نہیں سکتے ہم ان کو, بس دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ناظرین, علی طوفانی بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صلاح الدین طوفانی جو سینئر آرٹسٹ ہے, ان کے صاحبزادے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسماعیل طارہ صاحب کے حوالے سے
یہی بولوں گا میرے والد صلاح الدین طوفانی کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ کا جب دور تھا اس ٹائم ان کی کامیڈی کی جوڑی تھی، اور اس کے بعد جب کلر کا دور آیا تو کلر تک رہی، پھر اس کے بعد یہ جوڑی جو بریک ہوئی وہ بریک ہوئی سیاست کی نظر ہو گئی. میرے والد صلاح الدین طوفانی سیاست میں بہت آگے نکل گئے تھے. بھٹو صاحب کا دور تھا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، پھر اس میں 3 سال ان کو قید ہو گئی اور پھر 16 کوڑوں کی سزا ہو گئی. تو اسماعیل طارا انکل میری والدہ کے پاس آئے، ان کو آگے پوچھا میں اب کیا کروں، طوفانی تو جیل میں. میری والدہ سے پرمیشن اجازت لے کے انہوں نے ایک اپنا دوبارہ سولو کامیڈی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے 50-50 کا اس ٹائم دور آیا، عروج کا ٹائم دیا ان کو. تو بس یہ آج ہمارے درمیان اسماعیل انکل نہیں ہیں، بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواہر رحمت میں جگہ دے اور ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے والد بھی دنیا میں نہیں ہیں، 15 سال بعد اسماعیل انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے. میرے والد کو اللہ کو پیارے ہوئے 15 سال ہو گئے اس وقت. تو بس یہی ہے، جانا سب نے ہی ہے. آج ہم دنیا میں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمیں بھی لوگ اسی طرح یاد کر رہے ہوں گے، مگر اللہ پاک سب پر اپنا رحم کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، سینئر آرٹسٹ ہیں صفدر ضیاء، بہترین سنگر ہیں اور سینئر میں شمار ہوتا ہے. السلام علیکم صفدر بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. دعا چاہیے. سر ظاہر سی بات ہے آج جس سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان سے میرا رشتہ، جو لوگ شو بزنس کے لوگ ہیں زیادہ تر، طارا صاحب میرے چاچا تھے اور میں ان کو چاچا ہی کال کیا ساری زندگی، اور فیملی ریلیشن ہے میرا، ظاہر سی بات ہے. تو ایک تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے جانے کا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج ان کے اس تعزیتی پروگرام میں کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اپنا اپنا اظہار خیال کیا ان لوگوں نے یہاں پہ، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. تو بس آپ لوگوں سے بھی یہی التماس ہے اور یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، پسند کرنے والے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ایسے ہی ہمارے باقی جو لوگ ہیں، جو سینئرز ہیں، جو بھی حیات ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی جو مشکلیں ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، وہ سب دور فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، لطیف بابر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہترین ڈائریکٹر، پروڈیوسر. السلام علیکم لطیف بھائی. وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. دعا چاہیے اسماعیل طارا بھائی کے حوالے سے. ہاں دیکھیں، یہ بڑا ایک دکھ کا منظر ہے جو آج خدا تعالیٰ نے بہت لوگوں کو ان کے اس میں بلایا تھا، لوگ آئے تھے، بڑے تعزیت کا خیال کرتے ہیں لوگ، احترام کرتے ہیں. اور اس تعزیتی اس میں بڑی اچھے سیلیبریٹی جو کہ اسماعیل طارا کے ساتھ بھی زندگی گزار چکے ہیں اور ویسے بھی لوگ اس کی محبت میں، اس کی تعزیت میں آئے تھے. بہت غم ہے، دکھ ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ سب نے چلے جانا ہے، کسی کا کوئی ٹائم کا نہیں پتا. مگر ایک بات کہوں گا کہ اسماعیل طارا وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت تھے کہ جو انہوں نے لوگوں کو ہنسا دیا، بڑے بڑے غم بھلا دیے لوگوں کے، اور یہ پورے پاکستان کے دنیا میں مشہور ہوئے، فلم انڈسٹری یا سارا کوئی. اسماعیل طارا کے ساتھ میرا اچھا وقت تھوڑا سا گزرا ہے، زیادہ نہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں ایک ایز اے ایکٹر، ڈائریکٹر لطیف بابر، اچھا میں آپ شفیع صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ کی میں کوریج دیکھتا رہتا ہوں. سنسنی خیز بڑا کام کر رہا ہے. سنسنی خیز پہ ہمارے پہلے بھی 1-2 انٹرویو لگ چکے ہیں، اور یہی سنسنی خیز پہ شفیع صاحب اور حبیب کیمرے پہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے. دیکھیں خدا کے لیے ایسے ہی محنت کرتے رہے. پتہ نہیں آپ لوگوں سے کتنے لوگوں کے غم اور کتنے لوگوں کی خوشیاں جو لوگوں کو نظر آتی ہے وہ آپ کے دم سے نظر آتی ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سنسنی خیز شفیع صاحب، السلام علیکم. ایس ایم شکیل شفیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سوشل ورکر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اسماعیل طارا بھائی کے نام ایک تعزیتی یہ پروگرام تھا. سب سے پہلے شفیق صاحب، آپ میرے ہم نام، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جو اپنی جو کوریج کرتے ہیں نا، خاص کر فنکاروں کے لیے، ویسے تو آپ ہر مکاتب فکر کی آپ کی کوریج بہت اچھی ہے، تو اس کو میں مبارکباد اور خراج تحسین سب سے پہلے آپ کو پیش کرتا ہوں. آج کا تعزیتی پروگرام یہ اسماعیل طارا صاحب کے لیے تھا. اسماعیل طارا صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ انہوں نے ہمیشہ اس پورے کراچی شہر کو ہنسایا ہے، اور انہوں نے اس پاکستان کا نام پورے پاکستان میں روشن کیا ہے. ایک یہ انٹرنیشنل فیمس شخصیت تھی ہے، جو لوگوں کو، جنہوں نے
उस वक्त से ये इंटरनेट दे रहे थे, उस वक्त तो इतना इंटरनेट हाई नहीं था, उस वक्त इन्होंने इतना इंटरनेट दिया, तो इनका नाम फ़न की दुनिया में हमेशा जारी व सारी रहेगा। मेरी दुआएं, और आज का ये ताज़ियती जो प्रोग्राम हुआ, इसमें सारे लोगों ने इस साल के लिए जो दुआएं की है, इनको जो अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और इनके अहले खाना को ख़ास कर सब्र जमील अता फ़रमाए। इसके साथ साथ मैं आर्ट कौंसिल ऑफ कराची का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा एक ऐसा इदारा है जो प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब की ज़ेर क़यादत चल रहा है। अहमद शाह साहब और इनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन और मुबारकबाद इस चीज़ की पेश करूँगा कि ये तमाम फ़नकारों के लिए ना ताज़ियती जो पैगाम और इसाल जो करते हैं ना, ये बहुत बड़ा सदक़ा जारिया है। वैसे तो ये इदारा ऐसा है कि ये फ़न की दुनिया में जो है फ़नकारों के लिए, अदबी लोगों के लिए, तमाम मकातब फ़िक्रों के लोगों के लिए यहाँ प्रोग्राम होते रहे। उस सिलसिले में मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्रेसिडेंट अहमद शाह और इनकी पूरी आर्ट कौंसिल की टीम को मैं। अगर ये जो ताज़ियती जो पैगाम हमारे जो फ़नकार इस दुनिया में नहीं है सर, ये इतना बड़ा सदक़े जारिये का काम है। इस वक्त हालात ऐसे हैं, लोग घर वाले भूल जाते हैं एक दूसरे को ना, कि किसको याद रखे किसको नहीं रखे, मगर इस इदारे में जो है लोगों को लिए ताज़ियती रेफरेंस होते हैं, पैगाम होते हैं। ये बहुत बड़ा सदक़े जारिया का काम है। अल्लाह ताला हमारे इस साल को कबूल फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, राशिद फातमी भाई के साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शफीक भाई? दुआ चाहिए। और आज जब माशाल्लाह ये आर्ट कौंसिल ने इस्माइल तारा का ताज़ियती जलसा लगा, और बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। बहुत मेरे 2002 में इनसे मुलाकात जब हुई, उससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं। 2002 में ये दिल आपका वो शूटिंग में बाबर अली, जावेद शेख साहब और इस्माइल तारा के साथ हम लोग काफ़ी 5-6 दिन गुजारे थे। बड़ा मज़ा आया। वो इंसान तो थे अच्छे, एक्टर तो थे अच्छे, इंसान बहुत बड़े थे, और हर एक मोहब्बत से, प्यार से, उनमें गरूर तकब्बुर नहीं था। और यही मोहब्बतें होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट यही चाहता है कि उससे जो पब्लिक है उसको प्यार करे, मोहब्बत करे। और इस्माइल तारा ने बहुत काम किया, 40 साल तकरीबन काम किया। आज हम ताज़ियती जलसे में इस्माइल तारा भाई के, और बहुत अफसोस और बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा दुख है कि आज हमारे साथ नहीं है इस्माइल तारा भाई। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, कायद-ए-आज़म चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अनवर शाह साहब के साथ खड़े हुए हैं, समाजी रहनुमा हैं, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ आया हूँ आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान में, और इस्माइल तारा साहब जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं है, उनका ताज़ियती रेफरेंस था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें फ़िल्म, टीवी, एक्टर्स, तमाम सिंगर भी मौजूद थे। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और आर्ट्स कौंसिल की जो इंतज़ामिया है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अहमद शाह साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, फ़नकारों के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं वो उनको लोगों को याद रखते हैं। आज उनकी याद में उन्होंने इस्माइल तारा साहब की याद में ये प्रोग्राम रखा था। और मैं समझता हूँ कि आज से पहले भी जितने उमर शरीफ साहब, बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हमेशा उन्होंने ताज़ियती रेफरेंस रखा। आर्ट्स कौंसिल की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपका सनसनी खैज चैनल जो है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, और आप लोगों ने लोगों के कमेंट्स लिए। और आपके चैनल को मैं समझता हूँ कि अवाम उन्नास को चाहिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अनवर चैनल का शुक्रिया कि मैंने इस्माइल तारे के साथ और रुबीना अशरफ, हम साथ जो जालिस नाटी कार्ड बनते थे, और इस्माइल तारा साहब मुझे गोली मारते थे, मैं गिर जाता था। रीजन प्लाजा में ये रिकॉर्डिंग हुआ था, और दुनिया ने सराहा। इस्माइल तारा एक नेक और अच्छा इंसान, और इतना मुखलिस भाइयों की तरह आज उनकी ताज़ियती प्रोग्राम में मैं आया हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। और रुबीना अशरफ, इस्माइल तारे की वजह से हमारे वजह साथ बड़ी मशहूर। आज हम उनसे ये बात करने भी नहीं निकलता मुझसे, ताकि वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन। मज़ा करती है वो, ये बनवाएंगे। मैं गुस्से हो भी हैं, देख रहे हो फोटो 25 साल से जाता हूँ।